बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अक्टूबर पीर के दिन का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से सबसे पहले एक काम की तवक्को कर रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने पहले ही दिन 4 अहकामात जारी किए और चारों अहकामात की रोशनी में हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ा है और अब हुकूमत 4 कवानीन में तब्दीली पर गौर कर रही है और इस सिलसिले में हुकूमत की लीगल टीम ने ज़रूरी बुनियादी काम जो है वो शुरू कर दिया है। और ये पहले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुकूमत जो है वो सींग फंसाते हुए दिखाई दे रही है। और अब मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें दिखाई ये दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अरसा जो है कि वो हुकूमत इन चीफ जस्टिस साहब के साथ भी काम करना शायद मुनासिब ना समझे और फिर जिन कवानीन की हम बात कर रहे हैं कि वो तरमीम करने का सोच रही हैं और इन चीफ जस्टिस के खिलाफ भी वैसी ही एक महाजराई और एक बयानबाजी शुरू कर दी जाए जैसी उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ या बाकी जो वो जज साहबान हैं जो अभी गुज़श्ता चंद अरसे से मुसलसल तवातर के साथ ऐसे फैसले दे रहे हैं जो आइन की बालादस्ती या कानून की बालादस्ती के हवाले से होते हैं। तो इस वक्त जो पहला तवक्को क्या कर रही थी हुकूमत का ये ख्याल था कि यहिया अफरीदी साहब को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, या तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अगर वो ऑफ़र कबूल करेंगे तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस्तीफ़ा दे देंगे। ये इनमें से इस्तीफ़ों वाला कोई काम नहीं हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपने हुकूमती हलकों के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात, इस किस्म की डिमांड या इस किस्म की आपको बयानिया नज़र आएगा जिसके अंदर वो ये गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी कि ये सीनियर होकर कैसे जूनियर के नीचे काम करेंगे और गैरत, शर्म और इस हवाले से बहुत सारे जुमले लिखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लिखने वाले भूल गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, जो पंजाब हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं कि वो जूनियर जज थी, लेकिन उनके सीनियर जज जो हैं कि अभी भी काम कर रहे हैं। और जो सीनियर मोस्ट जज थे जो जस्टिस शुजात साहब, वो अभी सीनियर प्यूने जज हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि दूसरे असूल के तहत जो है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दूसरी जो हुकूमत का तवक्को थी वो ये थी कि जब ये अगर कोई जज बनेंगे चीफ जस्टिस साहब, तो फिर जुडिशल जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तश्कील नौ होगी और उसकी तश्कील नौ होगी, उसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका क़याम किया जाएगा। और अगर ये जस्टिस ये अफरीदी साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं ये ऑफ़र, तो फिर मंसूर साहब और मुनीब साहब अगर इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर सीनियर मोस्ट जो है कि वो अमीनुद्दीन साहब होंगे, तो फिर उनको हम जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के भी जो वो एक नैरेटिव हुकूमत की तरफ से बिल्ड किया गया था वो भी ख़तरे में पड़ा हुआ है। और अब अगर सीनियर मोस्ट जज को अगर बनाया जाता है तो फिर वो जस्टिस मंसूर होंगे। लेकिन अब सीनियर मोस्ट जज की जो डेफिनेशन है उसकी ओर भी हुकूमत जो है कि वो एक तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो 4 इक़दामात जो लिए इन चीफ जस्टिस साहब ने आते ही, एक तो 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और वो कमेटी जो है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल थी। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर जस्टिस मंसूर पहले नंबर पे और जस्टिस मुनीब दूसरे नंबर पर है, तो उन दोनों को शामिल कर लिया। अब हुकूमत उनको सीनियर मोस्ट जजेस तस्लीम करने से जो है कि इस वक्त दबे दब लफ्ज़ों में जो है इनकारी है। लेकिन आगे चल के हम बताएंगे कि वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं, कि वो भी खुल के बात नहीं कर रहे, और प्लानिंग जो कर रहे हैं कि सीनियरिटी लिस्ट को है उसको भी तब्दील किया जाए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। दूसरा काम जो चीफ जस्टिस ने किया वो फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। ये वो सबसे बड़ा धड़का और सबसे बड़ा जो है कि खदशा या खौफ या जो परेशानी में मुब्तला किया हुकूमत को, वो इस फुल कोर्ट इजलास ने किया कि काजी फैसल साहब फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे थे और वो खुद से फैसले किए जा रहे थे। अब सबको मालूम है कि फुल कोर्ट के अंदर तमाम जजेस साहिबान बैठेंगे, तो इन जजेस में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 16 जजेस, 2 एडहॉक हैं। एडहॉक को भी हम ना भी गिनती करें तो 16 में से सिर्फ 2 या 3 ऐसे जज साहिबान हैं जिनको हुकूमत ये समझती है कि वो उनके लिए नर्म घोषा रखते हैं या उनके एजेंडे की तकमील के लिए वो काम कर सकते हैं। बाकी 13 जजेस के बारे में, 12 जजेस के बारे में तो हुकूमत 100% जो है कि उनका ख्याल है कि वो हुकूमत का एजेंडा जो इस वक्त है उसके ऊपर वो तकमील करने के लिए तैयार नहीं होंगे। 3 के बारे में वो 100% यकीन रखते हैं और 1 के बारे में वो 50-50 हैं। तो इसलिए इस फुल कोर्ट में जो भी फैसले होंगे वो हुकूमत की तवक्कुआत के बरक्स होंगे। तो इसलिए हुकूमत जो है कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही फुल कोर्ट इजलास बुलाना
جو آئینی ترمیم ہے، صدارتی حکم نامہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں حکومت کو خدشہ ہے کہ فل کورٹ کوئی بھی اگر ڈیسیژن لیتی ہے ایگزیکٹو سائڈ سے ہٹ کر جوڈیشل سائڈ کے اوپر اگر یہ بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بٹھائی جائے گی، تو پھر حکومت کے سارے جو خواب اور پلان تھے وہ چکنا چور ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر حکومت ایکچولی جو ہے کہ اگلے 3-4 جو سٹیپس جو لینا چاہ رہی ہے وہ اسی تناظر میں لینا چاہ رہی ہے۔ اور آج پیر کے روز 1 بجے دوپہر فل کورٹ اجلاس ہوگا، اس اجلاس کے اختتام کے اوپر حکومت اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے تناظر کے اندر پھر جو ہم 4 قوانین کی بات کر رہے ہیں کہ ترمیم کے لیے کام شروع کیا گیا، اس کے اوپر کام شروع ہوگا، وہ ہم آپ سے بتائیں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے تمام جو ججز کو بلایا گیا اور عمل درآمد رپورٹ مانگی گئی، اور بہت سی ابھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے چلان نہیں پیش کیے یا انہوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ کمپلیٹ کر کے عدالتوں میں نہیں دی، تو اس کے پیچھے بھی جو 9 مئی سے فائدہ اٹھانے والے عناصر تھے وہ اس کے پیچھے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ آپ یہ رپورٹس نہ پیش کریں کیونکہ ان رپورٹس کے اندر وہ ٹھوس شواہد اور ثبوت اس انداز میں نہیں ہے کہ ان سب ملزمان کو سزائیں دی جا سکیں گی۔ ان کو صرف پولیٹیکلی جو ہے کہ اندر رکھنا اور ایک خوف پیدا کرنا جو ہے مقصود ہے، سزائیں دینا مقصود نہیں ہے۔ اگر عدالتوں کے اندر یہ معاملات چلے تو پھر یہ بری ہو جائیں گے اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، تو اس لیے پولیس نے یہ ساری کی ساری رپورٹس اور یہ چیزیں جو ابھی تک پیش نہیں کی تھیں۔ یہ پولیس کے جو اندرونی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ رپورٹس اب جب چیف جسٹس کے سامنے آئیں گی، وہاں سے کچھ ڈائریکٹو جائے گا کہ ان کو قانون کے تحت ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات بھی کی تھی کہ ان کو مہینے سے 2 مہینے کے اندر اگر فیصلے کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہی ہو جائے گا کہ معاملہ کدھر جائے گا۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا، یہ جو ہے کہ یہ بھی بہت کھٹک رہا ہے اس وقت، جو کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے حکومت کے دل میں یہ، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ججز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ 2 ججز ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا اختلافی نوٹ میں، اقلیتی اختلافی نوٹ تھا، 13 رکنی بینچ تھا اور اس کے اندر یہ 2 ججز کا ایک اختلافی نوٹ اقلیتی تھا، اور یہ لکھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیسیکلی وہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اسی نقطے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے بہت سخت خط لکھا ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے نوٹ کے اندر لکھا کہ جی کہ اس قسم کے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سنگین مس کنڈکٹ میں آتا ہے، اور اس تناظر کے اندر آلریڈی ان 2 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کیا جا چکا ہے، اور منصور علی شاہ کیونکہ یہ بھی ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، تو اس تناظر کے اندر حکومت کو یہ کھٹک رہا ہے کہ یہ پہلے ہی ہفتے کے اندر اجلاس بلانا، اور اس میں جو حکومت کے حامی ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس پہلے بھی موجود ہیں، اور عامر فاروق صاحب نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، لیکن فیصلے کو وڈرا کیا ویب سائٹ سے، اور فیصلہ محفوظ تھا، 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا، تیسرے وہ خود تھے، اپنا فیصلہ انہوں نے لکھا نہیں اور بینچ توڑ دیا، اور پھر نیا بینچ بنایا، اور پھر نیا بینچ نے بھی عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا، تو وہ بھی ایک سنگین مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس تناظر میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جن پہ ان کا تکیہ تھا وہ ججز جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور اگر پہلے ہی اجلاس میں ان کے کیسز اٹھا لیے جاتے ہیں تو پھر حکومت کو یہ جو 2 ججز کی اس وقت سپورٹ ہے، 3 کی وہ تصور کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی 2 اگر نکل جاتے ہیں تو پھر 1 یا 2 جج باقی رہ جائیں گے اس عدالت میں ان کے پاس جو ان کی سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو اتنی بڑی عدالت واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے کہ ان کے پلان سارے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے تناظر میں جو 4 قوانین بدلے جا رہے ہیں یا پلاننگ کی جا رہی ہے، اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ کیا جا رہا ہے جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو 3 رکنی کمیٹی تھی، اس کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس کے اندر صدارتی حکم نامہ جاری کیا جائے اور اس کو 5 رکنی کر دیا جائے، تاکہ اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یا اس کے سینیرٹی کا جو ججز کا تعین ہے ان کو بھی بدل دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو جج چیف جسٹس جیسے مقرر ہوئے ہیں یہ صاحب 3 نمبر پہ، تو سینیرٹی لسٹ جو ہے 4تھے 5ویں سے گنی جائے گی، جو پہلے 2 تھے جیسے جسٹس منظور، اور یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ کسی گنتی میں شمار نہیں ہوں گے، اور گنتی جو ہے کہ چیف جسٹس سے نیچے سے سینیرٹی کی شروع ہوگی۔ تو یہ دنیا میں یہ عجیب عجیب لاجک ڈھونڈی جا رہی ہیں، یہ دنیا میں کہیں ایسی پریکٹس نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں وہ جونیئر جج تھی، ان کو بنایا گیا، لیکن ان سے جو سینئر 2 تھے ابھی بھی وہ سینیرٹی میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ ان کو گنا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی سینیرٹی کا اصول اب بدل دیں، یہ ہو گیا۔
تیسرا وہ یہ کام کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے کہا جی کہ اس وقت 2 یا 3 ججز صرف ان کو حامی دکھائی دیتے ہیں اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ان کا یہ خیال ہے یہ 5 یا 7 ججز کی تعداد بڑھا دی جائے سپریم کورٹ میں، تاکہ یہ جو ججز آئیں اور اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، کیونکہ عددی اعتبار سے حکومت کو جو ہے کہ وہ اکثریت حاصل ہے، تو وہاں سے پھر اپنی مرضی کے جو ہے جج ہیں وہ یہاں پہ لائے جائیں، اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کو لایا جائے، تاکہ یہاں پہ ایک توازن قائم کیا جا سکے حکومت کے حق میں، اور پھر جو بھی قانون سازی کی جائے، نئی آئینی ترامیم کی جائیں، تو اس پہ سپریم کورٹ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کر سکے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی، اور چوتھی چیز جو ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ فل کورٹ ڈسیزن کرتی ہے جوڈیشل سائٹ کے اوپر کہ 26ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا پٹیشنز کو، اور اس پہ فل کورٹ بیٹھ کے کرے گی، تو پھر ایک فوری طور کے اوپر 27ویں ترمیم لے آئیں، اس کے اندر وہ تمام وہ جو ملٹری کورٹس اور وہ ساری چیزیں 26ویں تھی۔ ابھی ہم سے ایک سوال بھی پوچھا گیا، عمران صادق صاحب نے سوال پوچھا تھا جی کہ 27ویں ترمیم کیا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل بتا دیجئے۔ 27ویں ترمیم ابھی ابتدائی طور کے اوپر جو حکومت دھمکیاں دے رہی ہے اپوزیشن کو یا باقی تمام کنسرن کوارٹرز کو، وہ یہ ہے کہ جناب اگر یہ ایک چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر ہم وہ جو اوریجنل تھا جو ڈرافٹ سب سے پہلے، جس میں بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بھی قطغنیں تھیں، ججز کے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر بھی تھا، اور پھر جو عام شہریوں کے جو مکاتبات ہیں وہ ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، آئین کے اندر اس کی اجازت دے دی جائے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس قسم کی جو چیزیں آپ کو اوریجنل وہ جو 80-84 ترامیم تھیں وہ ساری کی ساری لے کر آنا، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی جو سوچا جا رہا ہے وہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر 26ویں ترمیم فل کورٹ کے اندر جاتی ہے 5ویں بینچ کی بجائے، تو پھر اس میں یہ کیا جائے جی کہ جناب 27ویں ترمیم ایک ایسی لا کے جس میں سپریم کورٹ کے اس اختیار کو بھی جو ہے کہ وہ ختم کر دیا جائے کہ جی آئینی ترمیم کے اوپر سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی آئینی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کا جائزہ لے سکے اور اس کو انڈو کر سکے، اور یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا۔ تو اس قسم کی ترمیم بھی لائی جا رہی ہے، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آج فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے اور اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔